اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا عنوان ہے، کیا مرد کی کمائی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے یا بیوی کا ہے؟ آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کے حوالے سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے تو اس صحابی نے کہا، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کی ماں کا۔ پھر سوال کیا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کی ماں کا۔ پھر آپ نے سوال کیا، پھر صحابی نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا، آپ کے باپ کا۔ تو اس طرح دو درجے جو ہے ماں کا حق باپ سے زیادہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ مرد پر زیادہ ہے۔ یعنی ماں کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے انسان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جو ماں کی فضیلت ہے وہ مرد کی نسبت، یعنی شوہر کی نسبت، اس کے باپ کی نسبت ماں کی فضیلت جو زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال آتا ہے کہ اگر ماں کی فضیلت ہے تو کیا باپ کی فضیلت نہیں؟ باپ کی فضیلت باپ کی جگہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو درجہ دیا ہے وہ دنیا کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ اور یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اکثر بیویاں جو ہیں وہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد شوہر جب اپنی ماں کو یا باپ کو پیسے دیتے ہیں تو اکثر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ شادی کے بعد جو مکمل طور پر جو کمائی کا حق ہے وہ صرف بیوی رکھتی ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتی ہیں اور اب یہ ہمارے معاشرے میں اکثر مسائل اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو اس باپ ہے، ماں باپ جو اس بچے کا ہے جس کی شادی ہو گئی ہے، اگر وہ بوڑھے ہیں، ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کی کمائی میں جو وہ کماتا ہے اس کی کمائی میں والدین کا حق ہے۔ والدین کا حق پہلے بھی ہے، لیکن اگر وہ اتنے خود کفالت ہیں کہ اپنے جو ہے خرچے وہ خود اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹا جو ہے ماں باپ کو پیسے دے، وہ اس کی اپنی بیوی کو دے، اپنے بچوں پر خرچ کرے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو دیکھنی پڑتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک پہلو کو دیکھتے ہیں دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ اگر تو ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں والدین، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو بیوی کا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ کمائی جو ہے اپنی والدین پر کیوں لگاتے ہو۔ اس کو چاہیے کہ والدین پر بھی لگائے اور اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین جو ہے خرچ، صحابہ سے کہا کہ سب سے بہترین خرچ اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہو وہ خرچ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ پہ فرمایا ہے کہ بیوی کے نان نفقہ جو ہے، یعنی اس کے جو خرچے ہیں، اس کی جو حقوق ہیں، وہ اس ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ پورا کرے، اور بے شک قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق پورے کریں، جو اولاد کے حقوق ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، ان کے فرائض جو ہیں وہ پورے کریں۔ اسی طرح جو والدین ہیں ان کی بھی اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی بھی تماداری کریں، یعنی ان کی دیکھ بھال کرنا، اگر ان کا کوئی نہیں ہے تو ان کی دیکھ بھال کرنا بھی اس بیٹے پر فرض ہے۔ یہاں پر اکثر جو مولوی ہیں حضرات، جو عالم حضرات ہمارے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے پر یہ فرض نہیں ہے، کہ اس کی بیوی پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ جو ہے بیٹے کے ماں باپ کا بھی خیال کرے، ان کے کپڑے دھو کر بھی دے یا اس کو پکا کر بھی دے، یہ ان کا خیال، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اس کے علاوہ وہ جو بیٹا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر کون کرے گا ان کی دیکھ بھال؟ اگر وہ بیٹا جو ہے وہ باہر جاتا ہے کمائی کرنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے اس کی بیوی ان کا خیال رکھے گی۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو گمراہ نہ کیا کریں، خدا را اللہ کی ذات سے ڈریں اور صحیح بات بتایا کریں کہ جس طرح ان کے ماں باپ ہیں، اس بیٹی کے ماں باپ پہلے تھے ان کے گھر میں، تو پھر آگے جو ہے وہی ماں باپ، وہ جو دوسرے بیٹے کے ماں باپ، وہی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جس میں اس نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے۔
لہٰذا لوگوں کی بہتر اصلاح کیا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔